ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس، آیات نمبر 3، 4 اور رکوع نمبر 1۔ ان ربکم اللہ الذی، بلا شبہ تمہارا رب اللہ تعالی ہی ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر قائم ہوا عرش پہ، یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے کام کا، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، پس تم اس کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بلا شبہ وہ ابتداءً پیدا کرتا ہے مخلوق کو، پھر اسے ثم یعیدہ، پھر اسے دوبارہ لوٹا دے گا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ جزا دے، بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا ہے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، والذین کفروا لهم شراب من حمیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی ہوگا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 3 میں اللہ تعالی کی صفت خالقیت کا بیان ہے اور توحید کے ناقابل انکار حقیقت کے ذریعے ربوبیت کا اثبات ہے۔ اللہ تعالی نے آسمانوں کو، زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے، لیکن ہمارے عرف میں، سوسائٹی میں یا موجودہ دور میں دن اس وقت کو کہا جاتا ہے جو آفتاب کے طلوع ہونے سے غروب تک ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ آسمان و زمین اور ستاروں کے پیدا ہونے سے پہلے سورج کا، آفتاب کا وجود ہی نہیں تھا، تو طلوع اور غروب کا حساب کیسے ہوگا؟ اسی لیے اس مقام پر بئی مقام وہ مقدار وقت مراد نہیں ہے جو ہمارے ہاں مروج ہے یا جس کو ہم دن رات کہتے ہیں، جو آفتاب و مہتاب کے طلوع اور غروب کے درمیان میں کائنات عالم میں ہونے والی ہوتی ہے۔ 6 دنوں میں آسمان و زمین کی خلقت، سیارات اور کائنات کے تخلیق اسی قادر مطلق ذات کا کام ہے، جس کی تخلیق کے لیے نہ پہلے خام
اجناس موجود تھے اور نہ کسی عاملہ کی ضرورت تھی، بلکہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر و سامان و امداد کے پیدا فرمایا ہے، اور دنوں کے مہلت میں بھی ایک خاص حکمت ہے، مصلحت ہے، ورنہ اللہ تعالی کے لیے ایک دن میں کائنات پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی تو کن فیکون ذات ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ پھر فرمایا ثم استوى علی العرش، استواء علی العرش پر پہلے بھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے کہ الاستواء معلوم وکیفیتہ مجہول والسوال بدعۃ متشابہات میں سے ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے قرآن و سنت کی روح سے کہ عرش الرحمن اللہ کے مخلوق ہے، اور ایسے مخلوق ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں اور تمام کائنات پر محیط ہے، جس کے اندر پورا جہاں سما ہوا ہے، اور اس سے زیادہ اس کی حقیقت کو جاننا انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ جو انسان اپنے سائنس کے انتہائی ترقی کے زمانہ میں صرف نیچے سیاروں تک پہنچنے کی تیاری کرتا ہو اور پہنچنے کی کوشش کرتا ہو مریخ تک، اور جہاں تک پہنچے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ اس سے آگے بہت سارے سیارے ہیں، ستارے ہیں، اور جس کے شعاع ابھی تک زمین پر نہیں پہنچے ہیں۔ جب ستاروں کا، سیاروں کا یہ حال ہے تو ستاروں سے اوپر کیا حال ہوگا؟ وہ کہتے ہیں شاعر کے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اور اس کی حقیقت تک انسان کی رسائی بھی ممکن نہیں ہے، اور نہ اس حوالے سے اس پر دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ مرتب ہے، موقوف ہے، اور نہ قیامت میں اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بس یہ سب اللہ کی قدرتیں ہیں جس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ متشابہات میں سے بھی ہے۔ یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے کام کا، امور کی تدبیر کرنا یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اور سورہ الف لام میم سجدہ میں فرمایا کہ یدبر الامر من السماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے لے کر زمین تک ہر امر کی تدبیر کرتا ہے، تمام امور اللہ کے تدبیر کے مطابق اور حکمت کے موافق اللہ تعالی کے قضاء و قدر کے مطابق وجود میں آتے ہیں۔ امام علوسی فرماتے ہیں قال العلوسی المراد به هنا التقدیر الجاری على وفق الحکمت والوجہ الاتم الاکمل۔ واخرج ابو الشیخ وغیرہ عن مجاہد لأن المعنى يقضي الامر والمراد بالامر امر الكائنات علوها وسفلها حتى العرش، كذا في روح المعانی ما من شفیع الا من بعد اذنه، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے حضور میں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کی جرأت اور ہمت نہیں ہوگی۔ جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے اللہ اجازت دے وہی سفارش کرے گا، اور یہ سفارش صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، کافرین ظالمین کے لیے کوئی شفاعت، کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ سورہ مومن میں ہے ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا جس کے بات مانی جائے گی۔ پھر فرمایا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، وہ
اللہ تمہارا رب ہے، پس تم اس کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اس رب کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ نے سچا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہی سچا ہے۔ اللہ کے علم میں قیامت کا جو وقت مقرر ہے، اسی وقت قیامت آ جائے گی، اور پھر سب نے زندہ ہونا ہے، انسانوں نے سب نے اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ آخرت کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ یحکم فیہا ملک عادل قادر، اس میں وہ بادشاہ فیصلے کریں گے جو عادل بھی ہے اور قادر بھی ہے، اور کسی پر ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، انصاف پر مبنی فیصلے ہوں گے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعید، بلا شبہ اللہ تعالی ابتداءً مخلوق کو پیدا فرماتا ہے، خلق بمعنی مخلوق ہے، پھر موت دے کر دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اور اس میں منکرین قیامت کے سوال کا بھی جواب ہے۔ منکرین قیامت کہتے ہیں اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون، جب ہم قبروں میں جا کر ریزہ ریزہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ یبدأ الخلق ثم یعید، اور سورہ روم میں فرمایا کہ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ، اللہ کے لیے یہ پیدا کرنا بہت آسان ہے۔ یبدأ الخلق، اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوقات کو، پھر دوبارہ زندگی دے گا، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ سورہ نازعات میں ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، فرمایا کہ تم پیدائش میں خلقت میں سخت ہو یا آسمان بناہا، ہم نے تو آسمان پیدا کیا ہے، تم تو 6 فٹ کا انسان ہو، تمہاری خلقت کیا مشکل ہے، اور پھر اللہ کے لیے یہ تو بہت آسان ہے، اور من غیر مثال اللہ نے پیدا کیا ہے، بدیع السماوات والارض، لہذا عالم انسانیت کا دوبارہ زندہ ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، پکا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جنہوں نے ایمان لایا ہے، اعمال صالحہ اختیار کی ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کی ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہیں، صلحاء امت علماء امت کے ساتھ دیتے ہیں، اور والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے تو ان کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ہے پینے کا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، عذاب مؤلم، دردناک عذاب ہے۔ وجہ یہ ہے بما كانوا یکفرون، بسبب ما كانوا یکفرون۔ سورہ محمد میں اس کھولتے ہوئے پانی کے بارے میں یہ فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور پلایا جائے گا ان کو وہ گرم پانی، کھولتا ہوا پانی جو ان دوزخیوں کے آنتوں کو کاٹ دے گا۔ بہرحال دنیا کی زندگی فانی زندگی ہے، بالآخر ہم نے مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، روز قیامت اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالی عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلے کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔